بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ سکول والوں نے بولا ہے کہ ہمیں آپ اسٹارٹنگ کی کلاسز جو ہیں ان کے روپ بنا کے کچھ بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ لائن تاکہ بچوں کو ہم بتا سکیں، سکھلا سکیں کہ لفظ کس طرح بنانے، تو اس متعلق کلاس میں آج پھر دوبارہ تیار کر رہا ہوں۔ حروف تہجی کے کچھ اسٹارٹنگ والے حروف جو ہیں وہ بتاؤں گا کس طرح آپ نے بنانے ہیں بالکل آسان طریقے سے، اور کس طرح ہم لفظ کو لے کے چل سکتے ہیں تاکہ بچوں کی رائٹنگ بھی اچھی ہو۔ تو اس پہ اب کیسے حرف بنانے ہیں، کس طرح آپ لفظ کو لے کے چل سکتے ہیں، بچوں کو کس طرح بہتر لائننگ کا استعمال کرا سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں، ساتھ کمنٹس بھی کر دیں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کون سا کلاسز میں۔ اب یہ بھی ہے کہ جو اگر آپ چاہتے ہیں اس حساب سے تو مجھے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں واٹس ایپ نمبر بھی یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو آپ واٹس ایپ پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ واٹس ایپ پہ میرے پاس رائٹنگ کا گروپ بنا ہوا ہے، اس میں جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر دیں، میں انہیں اپنے رائٹنگ گروپ میں ایڈ کر دوں گا۔ تو اب یہ ہے کہ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ الف کی بناوٹ تو آپ جیسے وان کی بناوٹ بناتے ہیں بالکل سیدھا ہم بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ رکھا سیدھی الف کی بناوٹ۔ یہ اب ویسے اگر دیکھا جائے تو الف میں ہلکا سا خم آتا ہے، یہاں سے یہ ہلکا سا یہ ترچھا ڈاٹ اور اسے سیدھا نیچے۔ یہ اگر خطاطی کی روح سے دیکھا جائے تو یہاں پہ الف میں اوپر، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ اوپر والا سرا ہلکا سا ترچھا ہے اور اس سے نیچی لائن بالکل سیدھی ہے۔ تو یہ تقریباً دیکھا جائے تو خطاطی کی بناوٹ میں یہ اس طرح الف کی بناوٹ بن کے آتی ہے۔ کیونکہ اس میں ایک چیز اور ہے کہ جب ہم یہاں سے یہ کٹ مارکر پہ یا قلم پہ ہم الف کی بناوٹ رکھتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے سامنے لے آؤں کہ یہاں سے یہ رکھ کے یہ ہم الف کی بناوٹ بناتے ہیں، چاہے آپ اسے باہر سے ڈاٹ لیں یا اس کے اندر رکھ کے، یا پھر آپ یہاں سے باہر والا ایک جو ہے سرا جیسے آپ یہاں سے ڈرا کر لیں۔ تو یہ دیکھیں یہ الف کی بناوٹ ہے۔ تو آپ نے اگر بچوں سے فی الحال بنواتے ہیں، ظاہر ہے چھوٹی کلاس کے بچے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ سیدھی الف کی بناوٹ۔ اس میں ایک یہ ہے کہ یہ لائننگ جو ہے الف کی بناوٹ کی، یہ زیادہ سے زیادہ بچوں سے پریکٹس کرائیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ الف کی بناوٹ کی یہ جو جب یہ لائننگ سیدھی ڈرا کرنا سیکھتے ہیں تو اس میں ان کی لائننگ درست ہوتی ہے۔ تو اس کے الف کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے بے کی بناوٹ۔ تو بے کی بناوٹ میں اگر دیکھا جائے تو بے کی بناوٹ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں آسانی سے تاکہ لفظ بھی اچھا بنے۔ تو اس میں آپ دیکھا جائے تو یہاں پہ الف کے ساتھ آگے ہمارے پاس بے کے ساتھ مد کی بھی بناوٹ آ جاتی ہے۔ کچھ تھوڑا سا میں ادھر وضاحت کرتا جاؤں، آپ کو چیزوں کے بارے میں بتاتا جاؤں جس میں ٹیچر کا ہی فائدہ ہوگا، بچوں کو سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اگر بے کی بناوٹ دیتے ہیں، یہاں پہ فرض کریں میں نے یہ دیکھیں بے کی بناوٹ کا بھی چلاؤ یہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو مد کی بناوٹ کا بھی چلاؤ یہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مد کا سرا صرف کیا ہے کہ یہاں پہ ہم لائن سے تھوڑا سا اٹھا کے اوپر یہ سرا یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا غور کریں تو یہ لائن سرا اٹھا ہوا ہے، اس سے ہم یہاں سے یہ رکھ کے اسے گول کر کے ہم گرا دیتے ہیں مد کی بناوٹ۔ اور اسی سرے کو اگر آپ کھینچ کے آگے لے آئیں تو یہ دیکھیں بے کی بناوٹ۔ اگر اسی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر جب ہم لفظوں کو جوڑ دیتے ہیں، فرض کریں یہاں سے چھوٹا سا سرا میں نے اٹھا دیا تو یہ جو لفظ کا چلاؤ ہوتا ہے، یہاں سے یہ سواد کی بناوٹ میں نے بنا دی، یہ دیکھیں۔ تو یہ لفظوں کی بناوٹیں، یہ جتنی بھی یہ لفظ کا چلاؤ ہوتا ہے یہ تو یہ لفظوں کو جوڑنے کا کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف اشکال میں جا کے چینج بھی ہوتے ہیں لفظ کی بناوٹ بھی،
کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف دیکھا جائے تو لفظوں میں جا کے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اب اکثر سب کہتے ہیں کہ لفظوں کی اشکال، لیکن وہ صرف کیا ہے کہ دو لفظوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں، یہ ہاف لفظ کی اشکال آ گئی، یہ ہو گئی۔ اصل میں اشکال کیا چیز ہوتی ہیں، لفظ کو بنانے میں کیا کردار ہے، ایک لفظ کی اشکال ہوتی کتنی ہے، یہاں پہ یہ چیزیں کوئی نہیں بتاتا۔ تو یہاں پہ اگر یہ الف کی بناوٹ ہے تو یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ الف کے 9 اشکال ہیں، الف کی 9 اشکال ہیں۔ تو یہاں پہ اسی طرح آپ نے الف کی پریکٹس کرا لی بچوں سے۔ یہ اب بے کی بناوٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو بے کی بناوٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بے کی بناوٹ جس طرح آپ کو یہاں پہ بتایا ہے تو یہ لفظ کا چلا ہوا ہے۔ مد سے پہلے اگر بے کی بناوٹ بچوں سے بنوا لی جائے تو میرے خیال میں وہ بہتر ہے۔ یہاں پہ آپ اسٹارٹنگ میں یہ جیسے بڑی بریکٹ آپ بناتے ہیں، یہاں سے یہ رکھ کے یہ چھوٹے بچوں سے اسے اگر سیدھا کر دیا جائے تو یہ بے کی بناوٹ زیادہ تر بچے بنا رہے ہوتے ہیں۔ جدھر بھی میں نے اسکولوں میں کلاسز لی ہیں یہاں پہ کونے، تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ گول ہو کے آتی ہے، یہاں سے یہ گول ہوتی ہیں یہ بے کی بناوٹ۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح یہ چھوٹا سا ڈاٹ اسے آپ نے یہاں سے یہ ہلکا سا گول کر کے لائن پہ لے آئیں، لائن پہ لا کے اسے تھوڑا سا چلاؤ دینے کے بعد اب اسے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے یہ گول کرنا ہے، یہاں سے یہ سرا گول کیا، پھر اسے آپ نے اوپر اٹھا لیا۔ تو یہ بے کی بناوٹ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں بنا رہا ہوں، یہاں سے یہ رکھا گول کر کے آگے لے کے آیا اور یہاں سے یہ دیکھیں سیدھا اوپر اٹھایا، یہ بے کی بناوٹ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بے کے سرے زیادہ اوپر نہیں اٹھائے جاتے، صرف اوپر اٹھا کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، یہ بے کی بناوٹ ہے۔ کس طرح آپ نے بنانا ہے، یہاں سے یہ رکھا، ادھر سے یہ چھوٹا سا ڈاٹ ایسے آپ نے گول کر کے آگے چلا لیا، یہاں پہ لائن کے اوپر سیدھا چلانے کے بعد تھوڑا سا ہلکا سا چلانے کے بعد پھر آپ نے اسے گول کر کے یہاں سے سیدھا اوپر اٹھایا، یہ بے کی بناوٹ۔ مزید بھی اگر چاہیں تو میں یہ تھوڑا سا تفصیل میں بھی جاتا ہوں۔ یہاں سے یہ رکھا، یہ اگر میں 2 لائنیں لگا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میں نے 2 لائنیں لگا دی، میں سینٹر میں اسی طرح یہ سیدھی لائن ایک ڈرا کر دیتا ہوں۔ اب اسی طرح میں سینٹر میں بھی لائن ڈرا کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ یہ چیزیں ڈرا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک پلس کا آئیکن سا بن گیا ہے، یہاں پہ جیسے ایک چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے گیم میں جیسے یہ کھیلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ادھر سے رکھ کے اسے میں گول کرتا ہوں، گول کر کے اس کے ساتھ جوڑ دیا اور ادھر سے سرا میں گول کر کے اٹھا لیتا ہوں، یہاں پہ لائن پہ یہ میں سیدھا چلا دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہ بے کی بناوٹ بن گئی ہے۔ ایسے اگر میں خطاطی میں بھی ڈالنا چاہوں تو بالکل آسانی سے یہاں سے یہ رکھا، یہ گول کر کے آگے لے کے آئے اور یہاں سے گول کر کے اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہی چیز آپ کی خطاطی میں بھی یہ دیکھیں بن جائے گی۔ بچوں کو کٹ مارکر بھی پھر اس میں اگر بنانا چاہیں بچے تو بڑی کلاسز میں تو یہ جلانا بالکل ایزی ہوگا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بے جیسی بناوٹ بن گئی ہے یہ۔ اب یہاں پہ اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، بچوں سے زیادہ بے کی بناوٹ بنائیں، وہ پہلے انہیں اسی طرح یہاں پہ ڈاٹ لگا کے دیں، پھر اسے ڈاٹ لگانے کے بعد پھر آپ یہاں پہ انہیں 3 نشانوں پہ لے آئیں، یہاں پہ یہ ایک ڈاٹ یہاں پہ لگائیں، ایک ڈاٹ اسٹارٹنگ میں، یہاں پہ ایک سینٹر میں، ایک پھر جہاں آپ اگر آپ چھوٹا بے بنانا چاہتے ہیں تو اس حساب سے یہاں پہ یہ پہلے والے یہ جو چلا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے بے کی بناوٹ کا یہ جو ہے اسے آپ نے یہاں سے یہ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے والا کام کیوں رکھا ہے، کیونکہ یہاں سے یہ تھوڑا سا چلنے کے بعد گول کر کے اٹھا لیا جاتا ہے، یہ بے کی بناوٹ۔ یہاں سے ایک دفعہ پھر میں سمجھا دوں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف کو یہ سپیس زیادہ رکھی جاتی ہے، یہ ایک ڈاٹ میں نے لگایا، یہاں پہ یہ دوسرا ڈاٹ میں نے لگایا، اب یہاں پہ تیسرا ڈاٹ یہاں سے یہ میں لگایا۔ اب یہاں پہ سپیس یہاں پہ آپ دیکھیں زیادہ ہے، یہاں پہ کم ہے، تو یہاں پہ کیونکہ پہلے جب بے کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے تو یہ چلاؤ زیادہ ہوتا ہے، پھر ادھر سے اسے لا کے گول کر کے یہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ پہلے آپ اسٹارٹنگ میں یہاں سے یہ بڑی بریکٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، پھر اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ
آپ نے بے کی بناوٹ کو پھر اسے گلائی دینا بچوں کو، تاکہ بچے وہ لفظ کو گلائی دے کے لے کے آئیں، اس میں اس کی لائنیں گھیرے وغیرہ یہ چیزیں سیدھی ہوتی ہیں جب انہیں ان لفظوں کی تھوڑی سی پہچان ہوتی ہے۔ اب اسی طرح بے کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے جیم کی بناوٹ۔ تو جیم کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں میں بنا دیتا ہوں سرکل، یہ میں نے بنا دیا سرکل۔ اب سرکل کا کیا ہے کہ یہاں پہ سرکل کو تھوڑا سا یہ سرا یہاں سے یہ ترچھا اٹھایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سرا یہ نکل رہا ہے، یہ اس رو میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ترچھا۔ اب یہاں پہ چھوٹا سا سرا میں ڈرا کر دیتا ہوں جیم کا، یہ میں گہرا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا نظر آئے۔ پھر اسے آپ یہاں سے گول کر کے یہاں سے یہ اٹھاتے ہیں تو یہ جیم جیسی بناوٹ بن گئی۔ تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ چھوٹا سا ڈاٹ جو ہوتا ہے ترچھا ہوتا ہے، چلیں چھوٹی کلاسز میں بچوں کو آپ سیدھا بھی ڈاٹ بنوا سکتے ہیں، سیدھا رکھ کے بھی۔ اب یہاں پہ یہ بھی سرا چھوٹا سا، اکثر سکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ اس سرے کو بہت زیادہ پیچھے کی طرف کھینچ دیا جاتا ہے، یہاں سے یہ رکھ کے پھر یہاں سے چھوٹا سا یہ گھیرا بنایا جاتا ہے، یہ جیم بن گیا۔ یہاں پہ یہ سرا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے ہم جب گول کر کے گراتے ہیں، اس کا یہ جو سینہ بن کے آتا ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی برابری میں آ رہا ہے، اور جب اس کا یہاں پہ لائننگ بالکل سیدھے کی طرح ہو جاتی ہیں، بالکل سیدھی نیچے کی طرف جا رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اسے ادھر سے رکھ کے اسے گول کر کے یہاں سے یہ نیچے سے یہ گول کر کے لائن پہ لے کے آتے ہیں، لائن سے یہاں سے آپ نے ترچھا اوپر اٹھانا ہوتا ہے، یہ جیم کی بناوٹ۔ اسے اب میں ذرا چھوٹا بنا دیتا ہوں جیم کی بناوٹ کو، یہاں سے یہ رکھا، یہ چھوٹا سا ڈاٹ، اب اسے یہاں سے یہ رکھ کے گول کر کے ہم یہاں سے یہ لے کے جائیں گے لائن کے نیچے سے گزارتے ہوئے جیم کی بناوٹ۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ جتنے بھی آپ کے بچے ہیں سکول کے، آپ انہیں یہ بتائیں کہ جیم کی یہ جو بناوٹ ہم یہ جو اشکال یہ بناتے ہیں، یہ اس میں یہ ہے کہ اگر کچھ لفظ اگر لائن پہ چل رہے ہیں تو آپ نے جیم کا گھیرا صرف لائن کے نیچے سے گزار کے لے کے آنا ہے، کیونکہ وہ سنگل پین سے لکھتے ہیں، تو جب آپ زیادہ گہرے ان سے گرواتے ہیں تو وہ نیچے والی لائن کا استعمال نہیں کر پاتے، تبھی تو بچوں کی رائٹنگ کا ایشو ہوتا ہے کہ بڑی کلاسز میں جا کے بھی بچے رائٹنگ اچھی طرح ان کی جو ہوتی ہے املا میں غلطیاں ہوتی ہیں، رائٹنگ ان کی درست نہیں ہوتی، جس کے لیے ان کا خاص کر کے اردو میں بڑی پریشانی بنتی ہے بچوں کو۔ تو لہذا اس میں آپ ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے ایک ترتیب سے لے کے چلنا ہے تاکہ جس میں بچوں کا فائدہ ہو۔ تو انشاءاللہ اس کے یہ نیکسٹ کلاس میں مزید اور اس سے آگے الفاظ بتاؤں گا۔ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ یہ جو جیم کا گھیرا ہم بناتے ہیں یہ بالکل انڈے کی شیپ کا ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بالکل انڈے کی شیپ کا ہوتا ہے، یہ جیم جیسا جیم کا جو گھیرا ہے۔ یہاں پہ اگر میں بنا دوں، یہ رکھا چھوٹا سا ڈاٹ، یہ سرا، اب یہاں سے یہ رکھے میں جیم کی بناوٹ بنا رہا ہوں، تو یہ دیکھیں آپ بالکل یہ انڈے کی شیپ کا ہے، جیم کی بناوٹ جو ہے انڈے کی شیپ کی ہے۔ تو لہذا جو بناوٹ بنانی ہے آپ نے یہاں سے بھاری ہوتا ہے اور اوپر سے یہ بالکل جیسے ایک انڈے کی شیپ ہوتی ہے نا، ایک طرف کو بالکل نوکدار ہوتا ہے اور دوسری طرف کو بھاری، تو یہاں سے یہ نیچے سے بھاری کو اور یہاں سے یہ ترچھا بنتا ہوا اوپر کو اٹھتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ سرکل بن رہا ہے اس کا، اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ سرا باہر نکل رہا ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ بچوں سے آپ نے لفظ کی بناوٹ بنوانی ہے۔ یہاں سے یہ چھوٹا سا ڈاٹ یہ رکھا، یہ سرا بنایا، گول کر کے گرایا، گرانے کے بعد اسے صرف لائن کے نیچے سے آپ نے گزارتے ہوئے گول کر کے یہ اٹھا لینا ہے جیم کی بناوٹ۔ اور بچوں کے اگر جیم کی پریکٹس کرانا چاہتے ہیں تو بچوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، الٹے ہاتھ سے یہ لکھتے ہوئے پیچھے کی طرف جائیں، یہ یہاں سے یہ رکھا، یہ جیم کی بناوٹ، اس میں جتنے لفظ چاہیں اگر سنگل کاپی پہ لائن والی کاپی پہ اگر ان سے آپ الفاظ بنوا رہے ہیں تو وہ جتنے لفظ چاہیں جیم کے گھیرے بجائے سیدھا چلاؤ میں دے وہ ایک ساتھ جوڑ دیں، یا پھر زیادہ سپیس تو آپ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تو پھر الٹے ہاتھ سے جیم کی بناوٹ بنواتے ہوئے آپ پیچھے کی طرف لے کے جائیں۔
تو انشاءاللہ آگے نیکسٹ کلاس میں پھر آپ ویسے آگے لفظوں کا بتاؤں گا. یہاں تک یہ الفاظ تھے میں آپ کو سمجھا دیے ہیں. مزید اس سے آگے جو کلاس ہے اس میں آپ کو بتا دوں گا.